الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم صل علی فاطمة وابیها وبعلها وبنیها وسر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید اتخذوا ایمانهم جنة فصدوا عن سبیل اللہ انہم ساء ما كانوا یعملون ذلک بانہم آمنوا ثم کفروا فتطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے ابھی سورہ منافقون کی آیت نمبر 2 اور 3 کو پڑھا، جس میں خداوند عالم منافقوں کی ایک اور صفت کو بتاتا ہے، اور وہ کیا صفت بتاتا ہے؟ خدا کہتا ہے اتخذوا ایمانہم جنتاً، وہ جھوٹی قسموں کو اپنی ڈھال بناتے ہیں، اور پھر فصدوا عن سبیل اللہ، تاکہ اللہ کے راستے سے بھٹکا دے۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، یہ بہت بدترین عمل ہے جو انجام دے رہے ہیں، اور یہ اللہ کا ناپسندیدہ عمل ہے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے ہے کہ وہ ایمان لائے اور پھر کفر کرے۔ پھر خداوند عالم کہتا ہے فطبع علی قلوبہم فہم لا یفقہون، یہ سب کچھ یہ کیوں کرتے؟ کیونکہ ان کے دلوں پہ ایسی مہر لگ گئی ہے کہ خدا نہیں چاہتا ہے کہ وہ اللہ کے قانون اور اللہ کی چیزوں کو سمجھ سکیں۔ تو اسی بالکل بھی ہم دیکھتے ہیں کہ ایسی ہی باتیں جو ہے وہ مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کے خطبہ منافقین میں، جہاں منافقوں کی صفت کو بتایا جا رہا ہے، میں ہمیشہ وہی کہتی ہوں کہ اللہ سے دعا کرتے اے اللہ، ہم اس لیے یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے اندر یہ چیزیں ہوں تو ہم اس کو نکال دیں، اور اگر ہمارے اندر نہیں ہو تو ہم شکر کریں، اور اگر ہمیں اپنے پیاروں میں نظر آئے تو ہم ان کو بھی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر امام علی علیہ السلام اپنے خطبے میں جو ہم نے کل کیا تھا، اس کا جو دوسرا پارٹ ہے، اس میں آتے ہیں، اس میں مولا فرماتے اوصیکم عباد اللہ بتقوی اللہ، اے اللہ کے بندو، اے اللہ والو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں۔ کس چیز کی وصیت کرتا ہوں؟ بتقوی اللہ، اللہ کے تقوی کا، یعنی بچاؤ اپنے آپ کو اللہ کے غضب سے، اللہ کے غصے سے، اللہ کی دوری سے، اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے بھڑکتے ہوئے جہنم کے شعلوں سے۔ اور پھر یہاں امام فرماتے وَأُحِذِّرُكُمْ أَهْلَ النِّفَاقِ فَإِنَّهُمْ زَالُونَ الْمُضِلُّونَ وَزَالُونَ الْمُضِلُّونَ يَتَلَوَّلُونَ أَلْوَانًا وَيَفْتَنُونَ افتناناً۔ یہاں امام اتنا خوبصورت بتاتے ہیں، جو بھی میں نے پڑھا، یہ تقریباً 6 کوالٹیز امام جو ہے وہ اس میں بتاتے ہیں، اور ہمیں بتاتے ہیں کہ یہ 6 کوالٹیز ایسی ہیں، اس سے اپنے آپ کو بھی بچاؤ، اور اگر آپ کو کہیں سامنے نظر آئے تو آپ سمجھ جاؤ کہ یہ بھی منافق ہو۔ اگر پیاروں میں، اپنے پیاروں میں اللہ نہ کرے نظر آئے تو اپنے پیاروں کو بھی اس میں سے ہمیں بچانا چاہیے۔ تو یہاں پر امام نے جو پہلی صفت بتائی وہی بتقوی اللہ کے بعد پھر امام فٹافٹ بتاتے ہیں وَحِذْرُكُمْ أَهْلَ النِّفَاقِ، میں تمہیں برحذر کرتا ہوں، میں تمہیں انفارمیشن دیتا ہوں، میں تمہیں الرٹ کر رہا ہوں۔ کس چیز کے لیے؟ اہل النفاق، منافق لوگوں سے، وہ جن کے 2 روپ، 2 چہرے اور 2 زبانیں ہوتی ہیں، جنہوں نے ایک اور سوراخ بنا کے رکھا ہوتا ہے کہ اگر وہ پھنس جائیں تو اس سوراخ کے اندر وہ چلے جا کر اپنے آپ کو بچا لیں۔ اور پھر امام فرماتے فَإِنَّهُمْ زَالُونَ الْمُضِلُّونَ، یہاں جو زلل کا لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے زواد والا، تو یہاں پر وہ خود گمراہ ہے اور گمراہ کرنے والے ہیں۔ یہاں پر پھر جو دوسرا لفظ ہے اس میں بھی امام علیہ السلام نے زلل کا لفظ استعمال کیا، پر وہ ہے رے اور را زا والا۔ تو یہاں پر را زا والا جو زلزلہ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کے پاؤں لرز جاتے ہیں، جو مضبوط ثابت قدم نہیں رہتے ہیں، جو ہمیشہ فوراً جو ہے وہ راستہ بدل دیتے ہیں۔ یہاں پر امام فرماتے ہیں وہ بے شک وہ لوگ خود گمراہ ہیں اور گمراہ کرنے والے ہیں، اور وہ خود ان کے پاؤں ڈگمگا جاتے ہیں، وہ ثابت قدم نہیں ہوتے، پائیدار نہیں ہوتے، تم کو بھی پائیدار اور ثابت قدم نہیں رہنے دیتے۔ یتلولون الواناً، اور یہاں پر بہت ہی میرے مولا خوبصورت بتاتے ہیں کہ وہ ہر زمانے میں اپنے رنگ کو بدل دیتے ہیں، یعنی جس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے فوراً اپنے آپ کو ویسا بنا دیتے ہیں۔ اور پھر میرے مولا آگے فرماتے ہیں یفتنون افتناناً، یفتنون یعنی یہاں پر بتاتے ہیں کہ زینت دیتے ہیں، ڈیکوریٹ کرتے ہیں، سجاتے ہیں۔ وہی امام بتاتے ہیں کہ جس طرح سے نا اپنے اعمال اور بری چیزوں کو، ایسی چیزیں جو تمہارے نقصان دہ ہو، تمہارے لیے فائدہ مند نہیں ہوتی بلکہ نقصان دہ ہوتی ہیں، ان کو سجا کر تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔
یہاں پر جو ہم نے پہلا لفظ استعمال کیا زالون اور زالون دونوں جو ہے وہ ہے زالون زواد والا اور زا والا. زواد والا زالون اس کی میننگ وہی ہوتی ہے گمراہ ہو جانا، اور زا والا زالون ہوتا ہے کہ ثابت قدم نہ رہنا، پاؤں کا ڈگمگانا. تو یہاں پر جب زالون کی بات آتی ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ انجانے میں. زالون گمراہ ہوتے ہیں جان بوجھ کر، اور زالون یعنی انجانے میں. تو یہاں مولا نے بتایا کہ وہ لوگ غلط کام کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، یا ایک تو جان بوجھ کر اور ایک انجانے میں، خود بھی کرتے ہیں تمہیں بھی کرواتے ہیں. تو یہاں پر میرے مولا کے کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ لوگ پہلے تو جان بوجھ کے کرتے ہیں اور کبھی کبھی انجانے میں کرتے ہیں، کیونکہ یہ لوگ اللہ، ایمان اور رسول سے اتنے دور ہوتے ہیں. ان کے اندر اتنا بغض ہوتا ہے اور لوگوں کو برباد کرنے کا اتنا ان کا مضبوط ارادہ ہوتا ہے کہ وہ پھر ان کے اندر یہ چیز آتی نہیں، پھر وہ کیا کہتے ہیں، ان کو بھان ہی نہیں، ہوش ہی نہیں رہتا کہ وہ کتنا خراب کر رہے ہیں اور کتنا خراب کروا رہے ہیں. تو یہاں پر بھی میرے مولا نے اتنا ہی خوبصورت بتایا. اور ایک اور چیز ہوتی ہے کہ میرے مولا نے کہا کہ وہ لوگ جس رنگ میں ہوتے ہیں اپنے آپ کو وہاں پر بدل دیتے ہیں، رنگ لے لیتے ہیں. جیسے اس میں بھی میرے مولا نے یہی بتایا نا کہ یتولون الوانا، جہاں پر بھی ہوتے ہیں وہ وہی پر رنگ لے لیتے ہیں. جیسے ہم پڑھتے بھی ہیں، آیت میں بھی پڑھتے ہیں، قرآن میں بھی پڑھتے ہیں، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. وہ لوگ جسے اللہ نے کتنی سختی سے ان لوگوں کے لیے کہہ دیا کہ وہ لوگ، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں جب تمہارے ساتھ ہوتے ہیں. یعنی منافقین کی ایک اور کوالٹی ہوتی ہے کہ جب وہ تمہارے ساتھ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم ایمان لائے. ایمان والوں کے ساتھ بیٹھ کے کہتے ہیں ہم ایمان لائے. جب اکیلے ہو جاتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں ایمان والوں کے ساتھ تو پھر وہ شیاطین کی طرف جاتے ہیں اور پھر شیاطین کو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں. تو پھر کہتے ہیں انما نحن مستہزئون، یہ تو ہم جو ایمان والوں کے ساتھ بیٹھے تھے اور یہاں ان کے ساتھ بات کرتے تھے تو صرف ہم ان کا مذاق اڑا رہے تھے، جس کی وجہ سے ہم نے یہ باتیں کی تھی. تو منافقین کا یہ چہرہ ہوتا ہے کہ جس کے ساتھ بیٹھتے ہیں مومن کے ساتھ مومن اور منافق کے ساتھ منافق ہوتے ہیں. تو یہاں پر بھی ہم نے دیکھا کہ وہ لوگ کتنے ہوتے ہیں. اور پھر یہاں پر یتولون، یہاں یفتنون میں جب ہم آتے ہیں تو یہ بھی ہمیں ایک طرف سے اشارہ کرتے ہیں کہ وہ ان کی جو پلاننگ ہوتی ہے، ان کا جو نقش ہوتا ہے وہ بہت خطرناک ہوتا ہے. وہ ظاہراً تو بہت سجا کر خوبصورت بنا کر دکھاتے ہیں، لیکن اصل میں ان کے اندر کوئی بہت بڑی اور کوئی مکر اور فریب چھپا ہوا ہوتا ہے. اور پھر اس کے بعد جب ہم آتے ہیں تو مولا 6 کوالٹیز اور بھی بتاتے ہیں. اس میں ہم تھوڑا سا ان 6 کوالٹیز کی طرف آتے ہیں جو منافقین کی امام بتاتے ہیں. وہ یہی ہے، پہلے کہتے ہیں یعمدونکم بکل عماد. عماد کا مطلب وہی ہوتا ہے پلر. یعمدونک یہاں کہتے ہیں کہ ہر وسیلے یعمدونکم بکل عماد، یعنی جو بھی ان کو وسیلہ، جو بھی ان کو ہاتھ لگتا ہے وہ ایک پلر کی طرح ڈٹ کے کھڑے ہو جاتے ہیں تم لوگوں کو خراب کرنے کے لیے. یعمدونک بکل عماد، ہر طرح کے وسیلوں کو اور چیزوں کو استعمال کرتے ہیں تاکہ تم لوگوں کو ختم کر سکے، کسی لوگوں کو ختم کرنے کے لیے. تو یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں، پھر یہاں کہتے ہیں وَيَرْصُدُونَكَ بِكُلِّ مِرْصَادٍ، اور ہر طرح سے کوشش کرتے ہیں تمہارے پیچھے لگتے ہیں اور تمہاری طاق میں ہوتے ہیں. یرصدون کے رصد ہے، اس کے روٹ میننگ ہوتی ہے رصد کا مطلب ہوتا ہے وہی جسے کہتے ہیں نا کمین گاہ جس کو کہتے ہیں، یا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں طاق میں ہوتے ہیں. جیسے یہاں پر یرصدونکم بکل مرصاد کا مطلب وہی ہوتا ہے کہ جس طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ ڈاکومنٹری فلم میں قرآن کی آیت بھی ہے جب ہم پڑھتے ہیں شاید سورہ نازعات میں، اللہ کہتا ہے کہ ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب جو ہے وہ تمہارے مرصاد تھا. یعنی اللہ کافروں کو کہتا ہے کہ خدا صرف اس انتظار میں ہے کہ کب وہ تمہارے اوپر جھپٹے اور تمہیں پکڑ لے، کب تم اس کی پکڑ میں آؤ گے. تو یہاں شیاطین بھی منافقون بھی یرصدونکم بکل مرصاد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے ایک شیر کو ہم دیکھتے ہیں نا ڈاکومنٹری فلم میں، کس طرح سے ایک بھوکا شیر ہوتا ہے کتنے دنوں کا، اور وہ جب دیکھتا ہے کہ گائے بھینس بکری جو ہوتی ہے وہ آتی ہے پانی پینے کے لیے، اور وہ دور سے اس انتظار میں ہوتا ہے، اس طاق میں ہوتا ہے کہ کب اس کو موقع ملے اور وہ بھینس یا گائے یا بکری کے اوپر جھپٹ پڑے. اور وہ کس جگہ پر جھپٹتا ہے؟ اس کی شہرگ پر حملہ کرتا ہے. یہاں پر اس کو حملہ کرتا ہے کیونکہ وہ حملہ کر کے چھوڑ جاتا ہے، اس کی رگ کو توڑ کے چلا جاتا ہے. اس کو پتہ ہے کہ اس کے فیملی ساتھی سب اس کو چھوڑ دیں گے اور آخر میں اسی کو کھانا پڑے گا.
تو یہاں پر امام جو ہے وہ ایک صفت بتاتے ہیں کہ دیکھو منافقین کی ایک صفت یہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ تمہارے طاق میں ہوتے ہیں، تمہارے پیچھے ہوتے ہیں، اور وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ہم بدترین حملہ کریں اور اس کو دبوچ لیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد جو ایک اور صفت امام بتاتے ہیں ان کی، وہ یہ بتاتے ہیں کہ قلوبہم دویہ، ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ مریض ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں۔ دل جو ہوتا ہے نا ان کے بیمار ہوتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے دل ان کے سالم ہوتے تو وہ کبھی بھی ایسے کام نہیں کر سکتے ہیں۔ وصفاحہم نکیہ، اور ذہن صفحہ سے نکلا ہے، دویہ کا مطلب بھی وہی ہوتا ہے کہ بیماری کو کہتے ہیں، دا کو کہتے ہیں، دا یعنی بیماری ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی امام فرماتے ہیں قلوبہم دویہ صفاحہم نقیہ۔ صفحہ ہم کہتے ہیں نا، صفحہ پیج، جو ہمارے پاس ایک پیج ہوتا ہے وہ ظاہری پیج ہوتا ہے نا، ظاہراً جب ہم اس کو دیکھتے ہیں ایک پیج ہمارے پاس، تو صفحہ کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ اس کو ظاہراً دیکھتے ہو، نقیہ وہ آپ کو بہت معصوم اور پاک لگتے ہیں، نقی لگتے ہیں، وہی پاکیزہ لگتے ہیں۔ یمشون خفاء یدبون الذراء، وہ آہستہ آہستہ جب ان کو حملہ کرنا ہوتا ہے، اور جب وہ مومنین کے اوپر جب حملہ کرتے ہیں اور ان کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں۔ امام اتنا خوبصورت بتاتے ہیں، یمشون الخفا، وہ چھپ چھپ کے وار کرتے ہیں، وہ چھپ چھپ کے انتظار کرتے ہیں، وہ پیچھے دبے پاؤں چلتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر بھی امام فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا، میں یہاں پر وہ پڑھ رہی تھی، میں بہت عجب ہو گئی کہ امام نے کیسے خوبصورت کوالٹیز بتائیں کہ یمشون الخفا، وہ چھپ چھپ کے چلتے ہیں، اور یدبون الذرا، اور یہاں پر دبیب، یہاں دبے پاؤں، جس طرح سے ہم کہتے ہیں نا دبیب الذرا، تو یہاں پر بھی آتے ہیں، ایک تو چھپ کے چلتے ہیں، اور دوسرا دبیب کہتے ہیں کہ وہی وہ ایسے چلنا، زمین پر ایسے پاؤں رکھنا کہ جس طرح سے آواز نہ ہو۔ اور الذرا کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ نے دیکھا ہے نا کہ جب جانور ہوتے ہیں جنگل کے اندر اور ان کو حملہ کرنا ہوتا ہے، یا ان کو چھپ کے آہستہ آہستہ وہ جاسوسی کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کون آیا کون نہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں، جنگل کے بڑے بڑے جو درخت کے پتے ہوتے ہیں ان کے اندر اپنے آپ کو چھپا دیتے ہیں، اور اتنا چھپ کے اندر سے آتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور صرف انتظار میں ہوتے ہیں کہ کب ہم اس کے اوپر وار کریں۔ تو یہاں مولا نے جو کوالٹی بتائی ہے منافقین کی، یہی بتائی ہے کہ جس طرح سے جنگل میں جانور ہوتے ہیں اور وہ کس طرح سے دبے پاؤں چلتے ہیں اور چپکے سے اپنے آپ کو چھپاتے ہیں، اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، وہ اسی طریقے سے تمہارے طاق میں ہوتے ہیں، وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو چھپا رہے ہوتے ہیں۔ اور پھر یہاں پر میرے مولا فرماتے ہیں صفحہم دوا، اور امام فرماتے ہیں ان کا جو ظاہر، پھر یہاں پر صفحہم دوا، ان بتاتے ہیں کہ جب ان کی بات ہوتی ہے، جب بات کرتے ہیں نا، تو وہ ان کی باتوں میں کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ان کی باتوں میں شفا ہوتی ہے، یعنی ان کی، یہاں تھوڑا سا، یہاں امام فرماتے ہیں کہ ان کا جو ظاہر ہوتا ہے صفحہم دوا، وہ جو ظاہر ہوتا ہے وہ ہمیں ایسے لگتا ہے کہ یہ ہمارے لیے دوا ہے یا ہمارے لیے فائدہ مند ہے، وقلوبہم شفا، اور ان کے جو دل ہے وہ ہمارے لیے شفا ہے، جو ظاہر ہمیں لگتے ہیں، وفعلہم داء العلیاء، اور یہاں پر ایسا امام فرماتے ہیں کہ اگر آپ ان کو دیکھو گے تو صفحہم دوا، آپ کو لگے گا کہ یہ اس میں میرے لیے دوا ہے، ان کی بات میں، وقولہم شفا، ان کی زبان میں اور ان کی باتوں میں آپ کو شفا نظر آئے گی، وقلوبہم دویہ، اور ان کے دل جو ہوتے ہیں وہ بیمار ہوتے ہیں، وفعلہم الداء العلیاء، اور ان کا کام جو ہوتا ہے، جب ان کا جو فعل ہوتا ہے نا، وہ اتنا بدترین ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا وہ کام کرتے ہیں، وہ فعل یعنی وہی اپنے کام کو جب انجام دیتے ہیں اور وار کرتے ہیں نا، تو اس کا کہیں پر بھی اس کی دوا نہیں ملتی۔ یعنی کتنا میرے مولا خوبصورت یہاں پر ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ وہی میں عجب ہو گئی کہ جب میں نے مولا کی اس صفتوں کو پڑھا کہ مولا فرماتے ہیں یعمدونکم بکل عماد، اور یعنی ہر طرح سے وہ ایک پلر کی طرح مومنین کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو گرانا چاہتے ہیں، اور یرصدونکم بالکل مرصاد، اور ہر طرح سے وہ چاہتے ہیں کہ طاق میں ہوتے ہیں کہ کہاں پر مجھے وار ملے اور میں ان کے اوپر جھپٹ پڑوں اور میں ان کو کہیں پر بھی نہ چھوڑوں۔ اور پھر اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں تو ان کی باتیں جو ہوتی ہے
وہ ہمیں شفا لگتی ہے اور یہ سب کچھ لگتی ہے، لیکن ہم عجب ہو جاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے آپ کو ظاہر نہیں کرتے ہیں، وہ چھپا چھپا کے کر رہے ہوتے ہیں، ان کے دل بیمار ہوتے ہیں، صرف ظاہراً وہ ہمیں دیکھتے ہیں۔ لیکن امام نے اتنا خوبصورت بتایا کہ وہ لوگ کیا کرتے ہیں مومنین کے اوپر، پہلے تو وہ مومنین کے لیے وہ کرتے ہیں کہ ظاہراً کچھ اور ہوتا ہے، باطناً کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب وہ مومنین کے اوپر وار کرتے ہیں تو ایسا وار کرتے ہیں، چھپ کے وار کرتے ہیں اور پھر پلاننگ کے ساتھ کرتے ہیں، مکر اور فریب اور دھوکے کے ساتھ وار کرتے ہیں، اور چپ کے ہوتا ہے، شیطانی وار ہوتا ہے، ایسا خطرناک وار ہوتا ہے کہ اگر ہم نے اپنے آپ کو جگایا نہیں تو پھر اس کا علاج ممکن نہیں ہوتا۔ پھر اس کے بعد ہم آتے ہیں مولا کی دوسری صفتوں کی طرف، جو میرے مولا جو ہے وہ کچھ اور صفتیں بتا رہے ہیں منافقین کے۔ اس کے بعد امام فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو بچاؤ ان کی ان صفتوں سے، حسدۃ الرخا، وہ جب کسی کو سکون میں دیکھتے ہیں، خوشی میں دیکھتے ہیں تو ان کے ساتھ حسد کرتے ہیں، وہ مؤکد البلا۔ اور پھر یہاں پر بتاتے ہیں امام کہ اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ وہ کسی مشکل میں ہے یا تکلیف میں ہے تو ان کی بلاؤں اور ان کی مشکلات کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ پھر مقنطون الرجا، اور پھر امید، اگر کسی کو امید ہے اللہ میں تو اس کی امید کو ختم کر دیتے ہیں، یعنی نا امیدی کے بیج جو ہوتے ہیں وہ ان کے دلوں میں بوتے ہی رہتے ہیں۔ یہ جو ہے وہ منافقین کی ایک اور کوالٹی ہے جو میرے مولا بتا رہے ہیں کہ حسد الرخا، کسی کو خوشی میں نہیں دیکھ سکتے ہیں، دیکھتے ہیں تو ان کو حسد ہوتا ہے، اور اگر کسی کو دکھ اور تکلیف میں دیکھتے ہیں تو ان کی تکلیف کو اور بڑھا دیتے ہیں۔ وَإِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ، یہاں پر پھر ہم آتے ہیں کہ قرآن مجید بھی اس بارے میں بتاتے ہیں کہ اگر تم لوگ کوئی نیکی کرتے ہو تو ان کو تکلیف ہوتی ہے، اگر برائی کرتے ہو، اگر خدا نخواستہ کوئی تمہارے اوپر، یہاں اللہ جو ہے ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ مومنین کی یہ صفت ہے کہ اگر تم اچھا اور نیکی تمہارے تک پہنچتی ہے تسوہم، تو ان کے چہرے بگڑ جاتے ہیں، وہ جو ہے وہ خوش نہیں ہوتے ہیں، ان کو برا لگتا ہے، اور اگر تمہیں کوئی مصیبت اور مشکل آتی ہے تو یفرحوا بہا، اور وہ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ قرآن میں بتاتے ہیں کہ مومنین کی یہ صفت ہوتی ہے، منافقین کی یہ صفت ہوتی ہے، اور پھر وہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ نا امیدی کے بیج بو دیتے ہیں تاکہ وہ اللہ سے امید نہ رکھ سکے۔ تو منافقین جو ہوتے ہیں وہ کتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ ہمیں ان سب سے اپنی مدد مانگنی چاہیے اللہ سے، اور مضبوط رہنا، ان ساری چیزوں کو ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ جو ہے وہ کس طرح سے منافقین کے چہرے کو ہمارے سامنے کھولتا ہے، اور مولا علی علیہ السلام بھی ان منافقین کے چہرے کو ہمارے سامنے کھولتا ہے۔ اور قرآن میں ہمیں ایک آیت ہے جو ہمیں خداوند عالم خود کہتا ہے کہ اگر تمہیں ان منافقین سے بچنا ہے تو تم یہ کرو، ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا، اور تم وَيُثَبِّتُ أَقْدَامَكُمْ، اللہ جو ہے وہ تمہارے قدموں کو ثابت قدم رہے گا۔ تو اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرنا چاہیے اور اللہ سے مدد مانگنی چاہیے، اور اللہ سے ہی اللہ کی مدد، یعنی اللہ کی مدد کیا ہے؟ اس کے قرآن پر عمل کر کے، اس کے اہل بیت کے پیچھے لگ کے، یہ سب اللہ کی مدد ہے۔ پھر یہاں پر اصل میں تو ہے ہماری مدد، لیکن اللہ کتنی خوبصورت اور محبت بھرے انداز میں کہتا ہے وَلَا تَهِنُوا، اور بس تم جو ہے وہ کمزور نہ ہو جائے، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غمگین نہ ہو، وَأَنْتُمْ عَلَوْنَ، تم لوگ اعلیٰ ہو، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو تم اعلیٰ ہو، سب سے تم ہر چیز پہ کنٹرول رکھتے، یہ منافق تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں۔ لیکن ان کے چہرے جو ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں، اور وہ ہر طرح سے جو ہے وہ مومنین کو گرانا چاہتے ہیں۔ یہاں پر ہم جب دیکھتے ہیں تو میں وہی سوچتی ہوں کہ میرے مولا اتنی بڑی بڑی آپ نے ہمیں صفتیں بتائی ہیں ان منافقین کی، اللہ کرے کہ ہم یہ جان لیں اور ہم ان کو پہچان لیں، ان کے اصلی چہروں کو بھی پہچان لیں۔ پھر اس کے بعد جو امام ہے 3 صفتیں ہیں اور ہم امام کی بیان کرتے ہیں، جو صفتیں امام نے بیان کی ہیں، 3 صفتیں اور جو امام نے بیان کی ہے منافقین کی اپنے نہج البلاغہ میں۔ یہاں پر بھی امام فرماتے ہیں لہم بکل طریقۃ سری، یہاں جب ہم آتے ہیں لہم ان لوگوں کے لیے، بکل ہر طرح سے، طریقاً جو بھی رستہ ہے وہاں پر، سریعن ہے، سواد کے ساتھ سرع ہے، سین کے ساتھ سری کا مطلب ہوتا ہے جلدی سے کرنا، اور سواد کے ساتھ سرع کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی کو یعنی کسی کو مارنا، قتل کرنا اور اس کو منہ کے بل زمین میں خاک میں ڈال دینا۔ تو یہاں پر بھی امام فرماتے ہیں کہ یہ جو منافق ہے نا، اس سے کوئی بھی نہیں بچا، کوئی نہیں بچا۔ اگر آپ کوئی رستے گلی میں دیکھو گے نا، ہر کوئی اس کا ڈسا ہوا ہے، لہم بکل طریقۃ سری، ہر کوئی اس سے ڈسا ہوا ہے۔ اور پھر جب ہم دیکھتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں وَإِلَىٰ كُلِّ قَلْبٍ شَفِي، بہت خوبصورت امام فرماتے ہیں
یہ اتنا وہ لوگ کام کرتے ہیں کہ جتنے بھی نرم دل ہیں نا، ان سب نرم دلوں کے اندر ان کی جگہ ہوتی ہے، سب ان کو چاہتے ہیں، پیار کرتے ہیں، کیونکہ ان کے چہرے جو ہوتے ہیں وہ نظر تو نہیں آتے ہیں نا. بکل شجو دموع. یہاں پر امام فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جو مولا نے بتائی ہیں وہ یہی بتائی ہیں کہ تم دیکھو گے کہ یعنی اگر آپ گلی کوچے میں کہیں پہ بھی راستے میں بھی دیکھو گے نا تو آپ کو بہت زیادہ لوگ اس کے ڈسے ہوئے ملیں گے، یعنی کوئی ایسا نہیں ہوگا جن کے اوپر ان لوگوں نے وار نہ کیا ہو. لہم بکل طریق سرعین. یہاں پر اور پھر امام کہتے ہیں کہ یہ لوگ اتنے منافق ہیں، ان کے چہرے چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو بہت خوبصورت ظاہر کرتے ہیں، اور پھر ایسا ہی ہوتا ہے وَإِلَى كُلِّ قَلْبٍ شَفِيعٍ، اور تمام دلوں کے اوپر وہ شفیع ظاہر کرتے ہیں، یا دلوں کے اندر ان کی محبت بھی ہوتی ہے. بَلْ شَجْوٍ دُمُوعُ. یہاں امام فرماتے شجوہ کہتے ہیں غمگین انسان کو، دکھی کو کہتے ہیں. تو تمام جو دکھی انسان ہوتے ہیں ان کے لیے بظاہر جو ہے وہ آنکھ سے آنسو بہا رہے ہوتے ہیں. تو یہاں پر جب ہم نے دیکھا تو مولا نے کتنا خوبصورت ہمیں بتایا ہے کہ بھئی یہ جو کافر ہیں، یہ جو منافق ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاؤ. اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم نے یہ خطبہ شروع کیا ہے منافقین کا بس اس نیت سے کہ پروردگارہ ہمیں اس منافقوں کے اس چہروں سے تو بھی بچاؤ، اور پروردگارہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں بھی ان میں سے شامل ہونے میں محفوظ فرماؤ. صلی اللہ علیہ محمد.